ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے سر، یہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ ہو رہا ہے پاکستان کا، ایک تو پرانا ایگریمنٹ ہے وہ میچور ہو رہا ہے اور نیا بھی ہو رہا ہے، تو یہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر ہوگا تو کیا کنڈیشن ہوگی، اور اگر نہیں ہوگا تو کیا کنڈیشن ہوگی؟ دیکھیے ایک تو چونتاب اچھی خبر ہے اور اس کے ساتھ ایک بری خبر بھی لگی ہوئی ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جو سٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا اس میں لگ بھگ 26-27 جو کنڈیشنالٹیز تھی، جو ڈیمانڈ تھی، جو اہداف تھے، وہ تقریباً سارے پورے ہو گئے۔ تو وزارت خزانہ نے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے تقریباً سارے اہداف جو ہیں، ٹارگٹ جو ہیں وہ پورے کر دیے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ کے بعد اگلے 4 یا 5 ہفتے کے دوران ہمیں وہ 1.1 ارب ڈالر کی جو آخری قسط رہ گئی ہے سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی، وہ ہمارے خزانے میں جمع ہو جائے گی، یہ میری امید ہے۔ اب آ جائیں سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے بعد والا معاملہ۔ دیکھیے اپریل، مئی اور جون جو 3 مہینے ہیں، اس میں ہماری ادائیگیاں ہیں کوئی 4.5 ارب ڈالر کی، اور اگر اسٹیٹ بینک کا خزانہ دیکھیں تو اس کے پاس کوئی 8 ارب ڈالر پڑا ہے۔ اگر آپ 12 مہینوں کی ادائیگیوں میں چلے جائیں تو جس کو ہم کہتے ہیں گروس فائنینسنگ ریکوائرمنٹ، جو ہماری ریکوائرمنٹ ہے وہ لگ بھگ 25 ارب ڈالر کی ہے۔ تو آئی ایم ایف کے بغیر تو جینا ممکن نہیں ہے، آئی ایم ایف کے بغیر ہم اپنی ادائیگیاں پوری نہیں کر سکیں گے۔ اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ایک ٹھوس قسم کا، اس کو کریڈیبل قسم کا ریفارم ایجنڈا بنائے، جو ہم نے بنانا ہوگا، جو ہماری وزارت خزانہ نے بنانا ہوگا۔ تو وہ وزارت خزانہ ایک ٹھوس قسم کا ریفارم ایجنڈا لے کے آئی ایم ایف کے پاس جائے، اور اگر اس کے پاس ریفارم ایجنڈا ٹھوس قسم کا ہوگا تو پھر ہماری جو ٹیم ہے وہ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ وہ نیگوشیٹ کر سکتی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ۔ اب سوال یہ کہ کیا ہم ٹھوس قسم کا معاشی پلان آ سکتے ہیں، اور کیا اس بار ہم سیریس ہوں گے؟ کیونکہ ہمارا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم ایک پلان بنا لیتے ہیں لیکن پھر اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ دیکھیے اس دفعہ معاملات ہیں دو سب سے بڑے معاملات ہیں، ایک بجلی کا اور ایک گیس کا۔ بجلی کے حوالے سے منسٹری آف پاور جو ہے، توانائی کی وزارت ہے، اس کو ایک ٹھوس قسم کا پلان بنانا ہوگا کہ 3000 ارب کا جو گردشی قرضہ پہنچ گیا ہے اس کا حل کیا ہے، اور گیس والا بھی معاملہ کوئی 3000 ارب پہ گردشی قرضہ گیس کا اس کے الگ پہنچ رہا ہے، اس کا حل کیا نکالنا ہے۔ تو یہاں صرف وزارت خزانہ کا رول نہیں ہے، یہاں پہ ایک طرف تو وزارت توانائی کا ہوگا جو انرجی ڈویژن ہے، اور دوسری طرف جو فسکل ڈسپلن ہے، یعنی کہ جو حکومتی اخراجات اور حکومتی آمدن میں فرق آ رہا ہے کوئی 8500 ارب کا، جو پاکستان کی تاریخ میں اتنا بلند کبھی نہیں ہوا۔ تو 3 بڑے ایشوز ہیں، اور آپ سمجھیے 2 یا 3 بڑی وزارتیں ہیں جن کو مل کے یہ کریڈیبل ریفارم ایجنڈا بنانا ہوگا، اور ایجنڈا بنانے کے بعد ایک مضبوط قسم کی ٹیم چاہیے ہوگی جو آئی ایم ایف کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ کر سکے۔ تو یہ 2 چیزیں جو ہیں، یہ اس کے بغیر معاملہ جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اب آخری سوال آپ سے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے اورنگزیب صاحب یہ کر پائیں گے؟ دیکھیے میں نے دیکھا ہے بہت سارے ممالک میں ایک ویو سی چلی ہے کہ ان کے جو فائنینس منسٹرز ہیں، وزیر خزانہ جو ہیں، وہ بینکنگ کے شعبے سے لیے گئے، چاہے وہ برطانیہ ہو، امریکہ ہو، فرانس میں، جرمنی میں، انڈیا میں بڑے مشہور بینکر جو ہیں جو ان کے وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، کیونکہ اب آج کل کا جو کاروبار ہے، جو ریاستی کاروبار ہے، اس میں بینکنگ کا بہت بڑا دخل ہونا شروع ہو گیا ہے۔ جہاں تک وزیر خزانہ صاحب جو اپوائنٹ ہیں ان کا تعلق ہے، وہ عالمی بینکر رہ چکے ہیں، وہ نیدرلینڈ میں بہت عرصہ رہے ہیں، وہ اے بی این ایمرو کے ساتھ کام کر چکے ہیں، وہ جے پی مورگن کے ساتھ کام کر چکے ہیں، ان کا نیگوشیشن سکل بھی ہے، ان کے پاس بینکنگ تجربہ بھی ہے، اور ان کے پاس عالمی دنیا، عالمی مالیاتی اداروں سے ڈیل کرنے کا تجربہ بھی ہے۔ کیا وہ کامیاب ہوں گے؟ جس اونلی ٹائم ول ٹیل۔